محدثین سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اپنے پاس بلا لے گا۔ 2020 شروع ہوا نا، ابھی اختتام پر ہے، اس کے اندر بڑے بڑے محدثین علماء اہل سنت کے وصال فرما گئے کہ قرب قیامت میں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دارمی کی حدیث ہے، فرمایا علماء کا دنیا سے اٹھ جانا لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب کے جنازے میں اتنی عوام کیوں تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ مسلمانوں کی رپورٹ تو نہیں مانتے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیے، میں نے کہا کہ حضرت کے جنازے میں اتنی عوام تھی، تو لوگوں نے میرے کو کہا اعتراض کرتے ہوئے، کون سا بندہ کھڑا کیا تھا گننے کے لیے، کیسے گن لیے؟ تو میں نے کہا چلے بھائی آپ مسلمان کی تو نہیں مانیں گے، آئے کافروں کی زبان سنتے ہیں کہ اس جنازے کے بارے میں کافر کیا کہتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں رپورٹ شائع ہوئی، اس میں لکھا 1,70,00,000 عوام تھی جنازے کے اندر۔ کتنی؟ 1,70,00,000 عوام تھی جنازے کے اندر۔ اگر انڈیا کا بریلی شریف کا جنازہ دیکھا جائے تو مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کے جنازے میں 1,50,00,000 عوام تھی۔ 1 کروڑ، وہ انڈیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اور اگر پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ دیکھا جائے تو دنیا کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ پوچھا امام بخاری آپ بتائیں کہ یہ کیسے اتنی عوام آ گئی؟ تو آپ نے روایت نقل کی کتاب التوحید کے اندر، امام بخاری لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو پھر حضرت جبریل امین کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں دنیا میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں آسمان والوں کو ندا کرتا ہوں کہ اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی مقبولیت دل میں ڈال دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں ولی کی محبت کا ثبوت ہے، ولی کی محبت کا ثبوت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے اس خاکی پتلے سے محبت کرتا ہے، ایک مقام وہ آتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ وقت مشقتوں اور محنتوں کے بعد اس کو ملتا ہے، محنت اور مشقت کرنے کے بعد اس کو ملتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت نہیں کرے اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے اتنی محبت بندہ اللہ سے نہیں کر سکتا، بندہ اللہ سے نہیں کر سکتا، مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، کتاب التوحید امام بخاری نے لکھا ہے، حدیث قدسی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب ایک بارش کے قریب آتا ہے نا تو میں اس کے قریب ایک ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے ایک ہاتھ کے قریب آتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھ کے قریب اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور بندہ جب میری بارگاہ میں چل کر آتا ہے نا تو میں دوڑ کر اپنی شان کے مطابق اس کے پاس جاتا ہوں۔
اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ یہ ساری باتیں متشابہات میں سے ہیں، یعنی یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، 1 گز 2 گز 3 گز آنے جانے سے، قریب آنے سے بالکل پاک ہے، 1 ہاتھ کے قریب پورے ہاتھ کے قریب آنے جانے سے پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھا کہ یہ بندے کا اپنا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے ہر وقت قریب ہے، اب وہ کتنا اس کو جانتا ہے، کتنا پہچانتا ہے، یہ تو اب اس کے اوپر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے تھوڑی سی محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس محبت کا انعام یہ دیتا ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، پوری کائنات اس کی طرف کھینچتی ہوئی چلی آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں اختلاف صحیح تھے، غیر مقلدین نے بھی کہا، دیوبندیوں نے بھی کہا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے محدثین کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، لیکن بابا خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھا تو سکون آ گیا۔ یہ غیروں کی باتیں ہیں، ہماری باتیں تو اگرچہ لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن غیروں کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سے 4 سال کے اندر وہ مقبولیت عطا فرمائی جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جذب کر دیا، ڈبو دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا انعام غوث اعظم کو یہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ بیان کرتے تھے تو آپ کے وقت کے اندر پورے جہاز بھر کر بڑے بڑے اولیاء اللہ کے آتے تھے اور وہ درس حدیث اور درس قرآن سنا کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین آتے تھے۔ تو کسی شاعر نے کہا جو نبی کے قریب ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں، جن میں حب رسول ہو دل ایسے کسی کو نصیب ہوتے ہیں، دل ایسے کسی کو نصیب ہوتے ہیں، جو رسول خدا پر جان نہ دے وہ بے ادب بے نصیب ہوتے ہیں، نقش پائے رسول پر مٹ کر لوگ رب کے قریب ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش پر ہی مٹ جائے نا، نقش پر، قدم کی بات نہیں کر رہا، طلبوں کی بات نہیں کر رہا، صرف نقش پر ہی مٹ جائے تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے عالم تصورات میں امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل یہ بتائیں، آپ نے کہا تھا اپنے وقت کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ جنازہ کرے گا، ہمارا فیصلہ حق اور باطل کا جو ہوگا وہ ہمارے جنازہ کرے گا۔ میں نے عالم تصورات میں پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ صدیوں بعد جو واقعات ہونے والے تھے آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو عالم تصورات میں امام بخاری کی روایت کی، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1 کروڑ 70 لاکھ عوام لاہور میں کیسے پہنچ گئی؟ نہ کسی مفتی نے کہا تھا، نہ کسی عالم نے کہا تھا، نہ کسی استاد نے کہا تھا، نہ کسی بزرگ نے کہا تھا، نہ کسی پیر نے کہا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں جاؤ، وہاں جا کر جنازہ پڑھو، کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو ولی کے دربار میں اپنے بندوں کو خود بھیج دیتا ہے، خود بھیج دیتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میرے جنازے پر رونے والوں، میرے جنازے پر رونے والوں، فریب مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ اچھا، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، اس جملے کی وضاحت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دنیا سے جانے کے بعد کی ہے۔ جب آپ کے بیٹے نے آپ کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھا نا اور آپ کی داڑھی مبارک کو ایسے مس کیا تو اچانک آپ مسکرائے، اچانک مسکرائے، اور وہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ رب کعبہ کی قسم کائنات کے اندر سارے کام کر لو لیکن اگر نجات چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ۔
چاہو آپ نماز پڑھ لو، حج کر لو، روزے رکھ لو. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ جو سارا سال روزے رکھتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر اگر نہ نکلیں تو پھر روزے کام نہیں آتے. تو کسی شاعر نے علامہ خادم حسین نیازی صاحب کو سلام عقیدت پیش کیا، وہ کمال کر گئے. وہ کہتے ہیں گرچہ معذور تھا پھر بھی لڑتا رہا، گرچہ معذور تھا پھر بھی لڑتا رہا، بابا خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام. بابا خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جو کہ میدان میں ڈٹ کے ٹھہرا رہا، ایسی مضبوط طاقت پہ لاکھوں سلام. ایسی مضبوط طاقت پہ لاکھوں سلام. سخت سردی میں جو پہرا دیتا رہا، سخت سردی میں جو پہرا دیتا رہا، ایسے عالم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. کفر کی دنیا جن سے لڑتی رہی، کفر کی دنیا جن سے لڑتی رہی، شیر حق کی شجاعت پہ لاکھوں سلام. شیر حق کی شجاعت پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے سے باطل ہر وقت ڈرتا رہا، جن کے چہرے سے باطل ہر وقت ڈرتا رہا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. اس نورانی صورت کا علامہ خادم حسین نیازی صاحب نے اپنے وصال ظاہری کے بعد خود جواب دیا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس چہرے پر اتنا نور کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں تو ان کا نور والا چہرہ خود ہی ہو جاتا ہے، خود ہو جاتا ہے. علامہ امام شاہ احمد نورانی کا آپ چہرہ دیکھ لیں، لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی اصل ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جاتا ہے. یہ وہ شخصیت تھے. عشق سرکار کا وہ پلاتے رہے، عشق سرکار کا وہ پلاتے رہے، ساقی جام الفت پہ لاکھوں سلام. ساقی جام الفت پہ لاکھوں سلام، جن کی آواز سے کفر سہما رہا، جن کی آواز سے کفر سہما رہا، ان کی ایسی جلالت پہ لاکھوں سلام. ان کی ایسی جلالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا. شمشیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. شمشیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. لو عمران رضا کا سلام آخری، لو عمران رضا کا سلام آخری، تیری شان اور شوکت پہ لاکھوں سلام.